بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی مبارک کتاب میں کیا، اور اس کے الفاظ یہ ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ مبارک وظیفہ ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیف کو دور کر دیا، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَذَنُّونِ، اور مچھلی والے، نون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ذُو-النُّور قرآن کریم نے ذکر کیا، یعنی مچھلی والے۔ تو قرآن کہتا ہے وَذَنُّونِ، اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب آپ حالت غضب میں، جلال کی حالت میں اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل پڑے، فَظَنَّ، تو آپ نے یہ گمان کیا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا، جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ میں نگل لیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں آیت کریمہ کے وظیفے کو پڑھا اور یوں عرض کی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے مولا بے شک تو ہی معبود برحق ہے، تو پاک ہے، اور بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھیں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی، تواضع اور تذلل اور خشوع و خضوع اور انکساری کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اور اس میں امت کے لیے درس ہوتا کہ وہ پاک ہستیاں اپنے بارے میں یہ کہیں کہ مولا میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، یقیناً اس میں ہم گناہ گاروں کے لیے درس ہے کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح عاجزی و تذلل اور خشوع و خضوع کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس کے بعد جب حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان لیا گیا اور رب العالمین نے آپ کو آزمایا، اور حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور سمندر کیسا ہولناک ہوتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں وہ رب العالمین کو یوں پکار رہے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے جیسے ہی اس آیت کریمہ کے وظیفے کو پڑھا تو اللہ پاک فرماتا ہے فاستجبنا لہ، تو ہم نے حضرت یونس کی دعا کو قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے انہیں ان کے غم سے نجات عطا فرمائی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح اہل ایمان کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور پھر مچھلی نے کنارے کی جانب جا کر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پیٹ سے باہر کی جانب پھینک دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام ساحل سمندر پر تشریف لے آئے۔ تو یہ وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے کہ کیسے قرآن کریم یہ ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے حضرت یونس کی دعا کو آیت کریمہ کے وظیفے کے پڑھنے کی برکت سے قبول کر لیا، اور اہل ایمان کے غموں کو رب العالمین اس آیت کریمہ کے وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں تو لوگ اپنے گھروں میں آیت کریمہ کے وظیفے کا ورد کرایا کرتے ہیں، تو قرآن کریم کی یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ یقیناً آیت کریمہ کا وہ وظیفہ کہ جب مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام زندہ صحیح و سالم تشریف لے آئے تو ہماری یہ دنیاوی پریشانیاں تو کوئی بھی حیثیت نہیں رہی۔ اور جب ہم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ایمان افروز حدیث اسی حوالے سے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر کیا۔ اس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ذو-النون یعنی سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی تھی اور رب العالمین کی بارگاہ میں یوں عرض گداز ہوئے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی آیت کریمہ کے وظیفے کو جب حضرت یونس
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा था, तो इसके बाद आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वो मुबारक वजीफा है कि अगर इस वजीफे को कोई भी बंदाए मोमिन किसी भी मसले में पढ़ ले, उसे कोई भी परेशानी हो और उसमें इस वजीफे को बंदाए मोमिन पढ़ ले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआओं को जरूर जरूर कबूल फरमाता है। तो देखिए कि किस तरह कुरान करीम ने भी इस बात को बयान किया कि आयत करीमा वो मुबारक वजीफा है कि इससे बड़ी से बड़ी तकलीफ रब्बुल आलमीन दूर फरमा देता है। इसी तरह हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि किसी भी परेशानी में जब बंदाए मोमिन इस वजीफे को पढ़े तो रब्बुल आलमीन उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। लिहाजा हमारे घरों में कोई भी तकलीफ हो, चाहे वो घरेलू मसला हो, चाहे कारोबार की परेशानी हो, चाहे जॉब का मसला हो, चाहे मियाँ बीवी के दरमियान इज़्दिवाजी ताल्लुकात बिगड़ रहे हो, किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो या कोई टेंशन, कोई बीमारी, कोई भी मसला हो, अगर बंदा मोमिन इस आयत करीमा के वजीफे को पढ़ना शुरू कर दे और इस विर्द को जारी रखे तो रब्बुल आलमीन उसकी उन परेशानियों को दूर फरमा देता है।